नाज़रीन, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले वही गुज़ारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी खबरों की जानिब। पहली खबर ये है जी कि रात गए जावेद चौधरी साहब के एक शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं जनाब शेर अफजल मरवत साहब, बड़ा जाना पहचाना नाम है। ये गुज़श्ता 15-16 माह में जब से इमरान खान जो है वो और पीटीआई पर ये जो मुश्किलात और ये कानूनी जो चाराजोइयाँ जो हैं ये इनकी मुसीबत पड़ी है, तो शेर अफजल मरवत साहब जो है इनका नाम काफ़ी बड़ा नाम बन के सामने आया है। तो इनकी रात को नून लीग के एक सेनेटर से एक दौरान रिकॉर्डिंग जो है वो एक झड़प हो गई, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान जो हैं वो कल उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। अटक जेल से उनकी रवानगी कैसी हुई, जेल के कैदियों ने जो है वहाँ पे उनके साथ किस तरह उनको रुखसत किया, कोई थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इमरान रियाज भाई की कि खबरें गर्म हैं कि क्या उन्होंने सहाफ़त छोड़ दी है। सोशल मीडिया पे इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। नाज़रीन हम पहली खबर की तरफ आते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं ये काफ़ी बड़ा नाम बनकर उभर कर सामने आए हैं। गुज़श्ता अगर 3-4 महीनों की बात की जाए, इससे पहले भी इनका नाम लिया जाता रहा, लेकिन थोड़ा सा ये एक डेडिकेटेड वर्कर और अपने आप को ये इमरान खान का जो है मुरीद भी कहते हैं। तो उस हवाले से यानी इनका ये किरदार जो है वो काफ़ी उभर कर सामने आया है। रात को जो है गुज़श्ता जो रात गुज़री है इसमें जावेद चौधरी साहब का एक प्रोग्राम था जो टीवी पे करते हैं जावेद चौधरी साहब। उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान जो है इनकी जो सेनेटर अफनान उल्लाह हैं नून लीग के, तो उनके साथ एक झड़प भी हुई। बाद में जो है वसीम बदामी ने भी इस बात की तस्दीक की और शेर अफजल मरवत साहब को जो है उनको फिर उन्होंने बीपर पे लिया, तो उनसे बातचीत हुई जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो इस बात का इकरार किया कि जी ये बात हुई थी। नाज़रीन किराम, ये तो एक खबर थी। अब इस खबर की थोड़ी सी यानी अगर तय में जाए तो नून लीग जो है वो इसका ये वतीरा रहा है कि यूं ही ये पावर में आते हैं या पावर में आने की जो है इनकी कोई उम्मीद बनती है, तो इनकी गर्दनों में सरिया जो है वो आना शुरू हो जाता है। यही बात नवाज शरीफ साहब की के बारे में मशहूर है और तमाम जो है बाकी जो वर्कर्स हैं या जो जितने भी इनके जो सेनेटर्स हैं या जो इनके जो मेम्बरान हैं कौमी असम्बली के जो है सूबाई असम्बली के सब जो हैं उसी एक ही कारकर्दगी पर चलते हुए नज़र आपको आएंगे। यानी अब इनको थोड़ा सी होप हुई है कि जी ये इदारों के साथ मिलकर नवाज शरीफ जो है वो वापस दोबारा जो है इक़्तिदार की तरफ जो है वो उसकी आमद जब शुरू हुई है, तो ये सेनेटर जो अफनान उल्लाह साहब हैं ये काफ़ी जो है ये बढ़ चढ़ कर जो है नून लीग का दिफा करते रहे हैं। अक्सर टॉक शोज़ में ये आते हैं, इनको बुलाया जाता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा ये चीज़ भी हुई रात को जो बकौल शेर अफजल मरवत साहब की कि इन्होंने अफनान उल्लाह ने जो है वो इमरान खान को यहूदी कहा और फिर इनके ख़ानदान को यहूदी कहा। यानी ये जो इंतहाई नामुनासिब जो चीज़ें नून लीग की तरफ से अक्सर हो जाती हैं और बाकी जमातों की तरफ से भी होती हैं। लेकिन ये कहने का मकसद ये है कि आप किसी की ज़ातियात पे, किसी की यानी किरदार पे यानी इस तरह कीचड़ उछालना, ये नून लीग का जो है ये शेवा बनता जा रहा है। तो फिर जो है शेर अफजल मरवत साहब ने भी उनकी उसकी जो है वो फिर भरपूर जो है वो फिर जवाब दिया उसका और नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुँच गई। तो कहने का मकसद फिर जो शेर अफजल मरवत साहब ने जो बयान दिया इस पे वो उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे ये गाली दे देता तो मैं शायद बर्दाश्त करता, लेकिन ये है कि इसने चूँकि इमरान खान को गाली दी है लिहाजा वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर जो है वो अगली जो बात हाथापाई वाली हुई, फिर इन्होंने उठ के उसके मुँह पर थप्पड़ मारा अफनानुल्लाह के मुँह पर, और मेरा ख्याल है कि वो ये थप्पड़ बनता भी था कि अब चीज़ें जो हैं वो आप उठकर दूसरे के दीन पर, मज़हब पर और एक ऐसा लीडर जो कि उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा है, फिर यानी एक रास्ता कंट्री उसकी एक फॉलोइंग है, तो उस पे आप जो है वो इस तरह के रकीक जो है वो हमले करेंगे, तो
پھر جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہوش مند آدمی جو ہے اس کا وہ چپ شاید نہیں رہ پائے گا، لیکن ہوا پھر بھی یہ برا ہوا، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اب پٹھان ہیں، تو پٹھان جو ہے وہ پھر ہر چیز وہ برداشت کرے گا، بڑا دل ہوتا ہے پٹھانوں کا، تو لیکن گالی اور کبھی بھی اس طرح کی چیز، اور اپنے خاص طور پر اس آدمی کے حوالے سے کہ جو پٹھانوں کے دلوں میں بستا ہے، پٹھان جسے اپنا مرید اپنے آپ کو اس کا مرید کہتے ہیں اور اس کو پیر مانتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آئندہ کے لیے یہ نون لیگ والوں کو اور کئی باقی جماعتوں کو بھی یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ کس طرح کسی کے بھی جو ہے وہ رقیق حملے گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، جو عدالتوں سے بھاگے ہوئے جو لوگ ہیں، جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو آپ قانون جو انہیں کہتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ نواز شریف کو بگوڑا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو مفرور کہہ سکتے ہیں، اشتہاری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عدالتی زبان ہے۔ تو آپ جو ہے اگر نواز شریف کو خدا نخواستہ یہودی کہیں گے، یہودی ایجنٹ کہیں گے، تو یہ بات میرے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری خبر جو ہے وہ اٹک جیل سے جو ہے وہ ایک قیدی جو ہے، قیدی نمبر 804 جو ہے اس کی منتقلی ہوئی ہے ڈالا جیل کی طرف۔ تو اس پہ کافی جو ہے وہ لیادہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو قیدیوں نے جو ہے وہ رخصت کیا عمران خان کو، تو یعنی یہ منظر بڑا قابل دید تھا، یعنی اس کی کوئی فوٹیج وغیرہ تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو لوگ تھے، جو موجود تھے، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، تو یعنی لوگ جو تھے وہ بالکل ایک جلسے کا سا سما جو تھا وہ جیل میں لگ رہا تھا جس وقت عمران خان صاحب کو وہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ تمام کے تمام قیدی جو تھے وہ اپنی اپنی بیرکوں کے دروازوں پر جمع تھے، کچھ جو باہر تھے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ویو کر رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، یعنی ایک اپنائیت کا جو ہے ان کا احساس تھا، اور یعنی ایسے رخصت کر رہے تھے جیسے اپنے کسی گھر کے فرد کو جو ہے وہ جدا ہو رہا ہو یا کہیں دور جا رہا ہو تو اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عوامی پذیرائی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ یعنی لوگوں کے دلوں سے آپ کسی کو ناظرین کرام نہیں نکال سکتے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ اس کی فالوئنگ ہے، اس کا ملک کے طول و عرض میں، یعنی جیل اب ایسی جگہ ہے کہ ایک مخصوص پیرامیٹرز کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی یعنی عمران خان کے سارے چاہنے والے ہی اس میں جمع کر لیے جائیں، تو اور ہے بھی آبویسلی جو حکومت وقت ہے اس کے کنٹرول میں ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، تو اس میں لوگوں کا یعنی یک زبان ہو کر عمران خان کے حق میں نعرے لگانا اور پھر عمران خان کو ایسے رخصت کرنا کہ جیسے جو ہے وہ ان کے کوئی اپنا جو ہے گھر سے کوئی بندہ جا رہا ہو کسی کہیں دور، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب جو ہیں ارباب اختیار کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ تو ان چیزوں پہ بھی بہت زیادہ غور، اور دوسرا جو ہے راستے پہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یعنی عمران خان کے جو قافلے پہ جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی لوگوں کی طرف سے، حالانکہ ایک خوف کا ایک یعنی پورے ملک میں ایک منظر ہے، یعنی ایک سختی کا عالم ہے، لوگوں پر سختی کی ہوئی ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ نکلے، اور موٹر وے پہ آپ نے جیسے دیکھا کہ یعنی لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور جو ہے نعرے بلند کیے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ جو عوام کے اندر سے جو ہے جس کو حمایت مل رہی ہے، عوام جو ہے اس کو اون کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں تھوڑی بہت جو ہیں وہ جو حکمران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ تو ان پہ بھی غور کرنا چاہیے، ایک الیکشن کی طرف بڑھا جائے، یعنی لوگوں کی جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے، جو حالانکہ ڈر سے سہمے ہوئے ہیں لوگ، اپنے گھروں میں ڈر سے نہیں نکل رہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں سے ایک آدمی جو ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ تو الیکشن ہی واحد اس بات کا ایک جو ہے وہ حل ہے، الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ ناظرین کرام، تیسری خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ گھر بخیریت واپس آ گئے، حالت ان کی بڑی خراب، یعنی 20 کلو وزن ان کا کم ہوا، یعنی وہ دیکھنے میں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کو کہاں پہ رکھا گیا اور کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اغوا کیا،
یعنی اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا. تو وہاں پہ ان پہ ٹارچر ہوا، ذہنی طور پر ان کو جو ہے وہ ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی. ان کی جو ہے وہ زبان جو ہے اس میں جو ہے وہ پرابلم ہے، یعنی وہ صحیح طرح سے بول نہیں پا رہے. تو یہ چیزیں ناظرین کرام ایک صحافی پر جو ہے، ایک ایسے ملک میں جو کہ جمہوری ہونے کا دعوے دار ہے، تو اس طرح کا تشدد ہونا، مطلب اس طرح اٹھا کر لے جانا اس کو، اور وہ بھی پولیس کسٹڈی سے. تو اب سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے کافی خبریں جو ہیں وہ گرم تھیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اپنی صحافت سے جو ہے وہ علیحدگی کا جو اعلان کر دیا ہے، وہ صحافت کو خیر باد کر دیا ہے. تو ناظرین کرام اس طرح کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. ابھی تک تو وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کوئی بات کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی بیان ان کی فیملی کی طرف سے آیا ہے، نہ ان کی طرف سے آیا ہے. تو جب تک وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کیا سرائیاں کرنی، یہ اس طرح کی جو باتیں یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے ان کو ٹھیک ہونے دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اب ٹھیک ہونے پہ بھی جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو، اگر کسی کا کوئی بیماری آپ کو نظر آ رہی ہو جو سامنے ہو، تو ڈاکٹر جو ہے اس کا کوئی آپ کو ٹائم فریم دیتا ہے کہ جی آپ 10 دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ اس طرح کا کوئی بیماری جو ان کو لگا دی گئی ہے، یا ان پہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ یہ جو ان کو جو مسئلہ جو ذہنی طور پر ان کے ساتھ ہوا ہے، جو سپیچ کا ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ اس کا ٹائم فریم بھی نہیں دیا جا سکتا یہ کب تک ٹھیک ہوں گے. لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جس رب نے ان کو جو ہے وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک بھی ہوں گے، اور دوبارہ انشاءاللہ یہ بولنے کے قابل ہوں گے. اور ایک جو ہے وہ جو جس طرح کی یہ بات کیا کرتے تھے، جس بہادری سے، جس دلیری سے یہ اپنے موقف پہ جو ہے وہ بات کرتے تھے، امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی موقف پہ دوبارہ آئیں گے، اور ہم دوبارہ ان کی کے ویلاگز وغیرہ ہم دیکھ پائیں گے. ناظرین کرام آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی. اپنا خیال کیجیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.